اور آپ سب کے علم میں یہ بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرما لیا ہے، اور ساتھ اپنے رب العزت اور رب کریم سے دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے مکہ کی طرف پیش قدمی کی خبر اہل مکہ تک نہ پہنچنے دے۔ اور اسی دوران ایک اہم واقعہ ہو گیا کہ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھ دیا مکہ کی گورنمنٹ کو، مکہ کے حکمرانوں کو کہ ہم تم پر حملہ آور ہونے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما کو فوراً بھیجا اور فرمایا فلاں مقام پر ایک عورت ہے جو ہودج کے اندر موجود ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، اگر وہ خط مکہ پہنچ گیا تو حالات کچھ ہو سکتے ہیں، وہ خط اس سے لے کر آیا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ تیزی سے اپنے رفقا کے ساتھ روانہ ہوئے اور اسی ٹھیک اس مقام پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ کے ہودج پہ سوار تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس ایک خط ہے، ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ خط ہمارے حوالے کر دو۔ اس عورت نے کہا میرے پاس تو خط نہیں ہے، ساری تلاشی لی گئی، خط تو اس سے ملا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس رب کی قسم جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ اور حق دے کر بھیجا کہ مشرق سے مغرب تو ہو سکتا ہے سورج نکل آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے یا تو خط دے دو یا پھر تمہاری گردن اڑا دیں گے، پھر اس کے بعد خط ڈھونڈ لیں گے۔ عورت کو خطرہ پڑ گیا، یہ تو واقعی قتل کر دیں گے۔ عورت نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکالا، اس علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ مدینہ کے اندر ایمرجنسی میں علی رضی اللہ عنہ کہیں نکلے ہیں۔ جس طرح آج ہمارے ہاں محلے بستی کی خبر رہتی ہے، وہاں تو تیزی سے خبر رہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، ارشادات کی، کیا معاملے ہو رہے ہیں۔ تو مسجد نبی میں تیزی سے لوگ جڑ گئے، علی رضی اللہ عنہ خط لے کر بارگاہ رسالت میں آئے، اور جب سارے صحابہ مسجد نبی میں آئے تو حاتم بن ابی بلتہ بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب خط جو راز لیک آؤٹ ہو رہا تھا بارگاہ رسالت میں رکھ دیا۔ اس خط کا عنوان یہ تھا کہ میں حاتم بن ابی بلتہ اہل مکہ کو خط لکھ رہا ہوں، اور ساتھ یہ تھا کہ میرے عزیز و قارب میرے بچے وہاں موجود ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم بن ابی بلتہ سے پوچھا حاتم یہ کیا ہے؟ کمال جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل صفائی کا موقع دیا کرتے تھے، ہر ایک کو اپنے دل کی بات کہنے کا مکمل اختیار دیا کرتے تھے۔ اندھے قانون نہیں تھے، نہ اسلام کا کوئی قانون اندھا ہے، اسلام کی عدالتیں اندھی نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہمسائے ملکوں کے اندر عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے اس پہ مجسمہ جو بناتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ہاتھوں میں ترازو کھڑا کر دیا جائے تو وہ کہے جی قانون اندھا ہوتا ہے۔ اسلام کا قانون اندھا نہیں ہوتا ہے، اسلام کا قانون ایک نظام کا نام ہے، ایک عدالت کا نام ہے، ایک انصاف کا نام ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اسلامی عدالتیں کھلی آنکھوں سے ہوا کرتی ہیں، کہیں پہ بھی جرم ہو اسلام اس کی وجہ تلاش کرتا ہے، مجرم کو پکڑ کر سزائے دینا اور پھانسی کے پھندوں پر لٹکانا اسلام کا کام نہیں ہے، جسموں پر کوڑے برسا دینا اسلام کا کام نہیں ہے۔ اسلام میں سخت ترین جرم جس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں وہ حد قذف ہے، جھوٹی تہمت کسی پر لگانا ہے، غیر شادی شدہ کا زنا کرنا ہے، یہ ایسی حدیں ہیں جس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ اور قربان جائیے کہ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کر دی، اس کے لیے مکمل دلائل ہوں گے، گواہ موجود ہوں گے تو سزا لاگو کی جائے گی۔ اور ان وقت
آخر وقت میں اگر مجرم اپنے بات سے قول سے پھر جائے تو بھی سزا نافذ نہیں کی جائے گی جب تک مکمل تحقیق دوبارہ سے کر نہ لی جائے۔ اسلام اندھا نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں قوانین کے کیا پہلے پکڑو، مجرموں کو پکڑو پکڑو، اور کبھی ہمارے حکمرانوں نے اور حکومتوں نے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس جرم کی وجہ کیا ہے۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، یہ شریعت کے اندر 1450 سال سے قانون موجود ہے، اس پر اختلاف تو موجود ہے کہ انگلیاں کاٹی جائیں یا ہاتھ کاٹا جائے یا بازو کاٹا جائے، کہاں سے کاٹا جائے، لیکن ہاتھ کاٹنے کے اندر کسی بات کو کا اختلاف نہیں، کسی امام کا اختلاف نہیں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی دور حکومت میں کہاں موقع پر چور کی سزا کو معاف کر دیا تھا۔ اس کی وجوہات تھیں کہ آپ نے اس کی وجہ تلاش کی کہ چور چوری کیوں کر رہے ہیں۔ پتہ چلا قحط کا حالت ہے اور لوگ گندم چوری کر رہے ہیں، اناج چوری کر رہے ہیں۔ اس پر آپ نے اس پابندی کو اس وقت تک کے لیے ہٹا دیا جب تک قحط سالی ختم نہ ہو جائے۔ اسلام ہر چیز کی وجہ تلاش کرتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اسلامی نظام میں برکتیں ہیں اور رحمتیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب سے پوچھا، حاطب بتائیے یہ خط آپ کا ہے؟ حاطب فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا، میں منافق نہیں ہوں، میں سچا ایمان والا ہوں، آپ پر ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، اللہ کی وحی پر اعتماد رکھتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت جو آپ کے گرد صحابہ موجود ہیں، ان سب کے رشتہ دار مکہ کے اندر موجود ہیں، اور قرابت داری کے احساس کفر ہونے کے باوجود اہل مکہ کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم باہر سے حملہ آور ہوں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، قرابت داری کے حوالے سے انہیں کچھ نہیں کہا جائے۔ لیکن میں باہر سے آ کر مکہ پہ آباد ہوا تھا اور آپ کے حکم پر ایمان لایا اور پھر ہجرتیں کی اور سارے محاذوں اور جہاد کے اندر آپ کے ساتھ شریک رہا، لیکن میرے بچے ابھی تک مکہ کے اندر ہیں، میری کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں۔ تو مجھے خیال ہوا جب ہم باہر سے حملہ کریں گے، وہ غصہ اتارنے کے لیے کہیں میرے بچوں کو قتل نہ کر ڈالیں، اس لیے میں نے انہیں خط لکھا تاکہ میرا احسان برقرار رہے، کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ تو معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، فتح یابی میسر ہونی ہے، تو یہ مجھے یقین تھا۔ لیکن میں نے سوچا کہ اس سزا کے طور پر، اس معاملے کے طور پر میرے بچوں کو قتل نہ کر دیا جائے، میں نے بطور احسان ان کو خط لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقتا، تم نے سچ کہا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں تھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس منافق کا سر اڑا نہ دوں؟ آپ نے فرمایا، عمر ٹھہرو، یہ بدری صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں، اللہ نے اہل بدر کے دلوں کو جھانک کر دیکھا اور اگلے پچھلے سارے گناہوں کو ان کو معاف فرما دیا، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد کیا معاملات ہوئے اس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف